اگر کرونا وائرس کے حوالے سے آپ صرف اور صرف مغربی میڈیا کو ہی سنیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر لامحالہ یہ تاثر ضرور پیدا ہوگا کہ جیسے چین کی حکومت نے جان بوجھ کر اپنے عوام سے بھی اور دنیا کے لوگوں سے کرونا وائرس کے حوالے سے اہم معلومات کو چھپا کر رکھا، ٹھپ کر رکھا، اس پر پردہ ڈالا۔ تاثر ایسا ملتا ہے جیسے ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ بیمار تھے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر شاید لوگ جاں بحق ہو رہے تھے، اور چین کی حکومت نے دنیا کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ مگر حقیقت بالکل ایسے نہیں ہے۔ میں اگر آپ کے ساتھ وہ ٹائم لائن شیئر کروں کہ یہ ڈیزیز کیسے پھیلی، اس کی ڈسکوری کیسے ہوئی، اور چین کی جو ڈاکٹرز ہیں اور جو حکومت ہے انہوں نے اس کے حوالے سے کیا تحقیقات کی اور کیا اقدامات کیے، تو میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں جو ایکچوئل ہیومن سٹوری ہے وہ زیادہ کلیئر ہوگی۔ اس میں ایررز بھی ہیں، اس میں مسٹیکس بھی ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں ہیروئزم اور بہادری بھی ہے۔ 8 دسمبر کو پہلا کیس کرونا وائرس کا ڈاکٹرز کے سامنے آیا، مگر اس وقت ڈاکٹرز کو بالکل کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ کوئی نیا وائرس ہے۔ انفیکٹ 7 کیسز تھے جن کو کہ ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے تھے فار نمونیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ نمونیا ہے، کیونکہ لوگوں کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، اور اکثر یہ پہلا سمٹم ہوتا ہے نمونیا کا۔ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہوئی 8 تاریخ سے تقریباً 27 دسمبر تک، اس چیز کی یعنی کہ 2 ہفتے یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری رہی، اور ڈاکٹر جان جی زیان ایک ڈاکٹر جو ڈائریکٹر ہیں ریسپیٹری اینڈ کرٹیکل کیئر میڈیسن اینڈ ہوائی پروونشل ہاسپٹل، انہوں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ کو نوٹیفائی کیا کہ یہ ایک ان یوزول کلسٹر آف وائرل کیسز ہے، اور ہاسپٹل نے فوری طور پہ سٹی کے ڈیزیز کنٹرول سینٹر کو بھی نوٹیفائی کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ وائرس کیسز آئے ہیں، 7 تعداد ہے ان کی، اور یہ کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں، ان کو ذرا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ 29 دسمبر کو ہوائی پروونشل ہاسپٹل نے ریجنل ڈیزیز کنٹرول سینٹر کو بھی نوٹیفائی کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ ان یوزول کیسز آئے ہیں، اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بالکل پیرلل اور اس سے علیحدہ 30 دسمبر کو ڈاکٹر لی وین لیانگ نے، جو کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے، انہوں نے وی چیٹ پہ ایک آرٹیکل شیئر کیا جس میں انہوں نے لکھا، آرٹیکل کا عنوان تھا 7 cases of SARS were confirmed in the Huanan fruit and seafood market۔ یعنی کہ ڈاکٹر لی وین لیانگ کا یہ خیال تھا کہ یہ سارس وائرس دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ اب جو ڈاکٹرز تھے وہ بڑے کنسرن ہوئے کہ ابھی تو کوئی ان کیسز سے کوئی وفات نہیں ہوئی تھی، اور ڈاکٹر لی وین لیانگ نے یہ کہہ دیا کہ یہ نیا وائرس جو ہے سارس ہے، سارس دوبارہ سے زندہ ہو گیا، تو اتھارٹیز نے فوری طور پہ ان کو بلایا اور ان سے ایک چیز پر دستخط کرایا کہ یہ جو آرٹیکل آپ نے شیئر کیا یہ غلط ہے، اور آپ انکنفرمڈ رومرز جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، یہ آرٹیکل آپ وڈرا کریں۔ انہوں نے وہ دستخط کر دیا، ساتھ ہی ان کو جو ہے ریلیز کر دیا گیا۔ ان کو اریسٹ تو کیا نہیں گیا تھا، اتھارٹیز نے صرف بلایا تھا ان کو کہ وہ دستخط کریں کہ یہ انکنفرمڈ رومر ہے کہ یہ سارس وائرس ابھی نہیں دوبارہ سے پھیلا۔ اب جن لوگوں کو نہیں معلوم، سارس وائرس بھی ایک انتہائی خطرناک ڈیزیز ہے جس کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ اس کرونا وائرس سے بہت ہی زیادہ ہائی ہے، اور جب یہ پہلے 2 دہائیاں پہلے پھیلا تھا تو اس کے نتیجے کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے تھے۔ تو اس وقت اتھارٹیز جو ہے وہ اس پینک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سارس وائرس پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا، سارس وائرس کنفرم ہوا ہے کہ نہیں کنفرم ہوا، یہ معاملہ تھا۔ میرا خیال ہے اتھارٹیز نے غلط کیا، ڈاکٹر لی وین لیانگ سے یہ دستخط کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا خیال ہے بیٹھ کے ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے تھا کہ آئیں بیٹھ کے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی یہ سارس وائرس ہے، کوئی اور وائرس ہے کیا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے غلط ایکٹ کیا، مگر بہرحال اگلے روز ہی یعنی کہ 30 دسمبر کو ڈاکٹر لی وین لیانگ نے یہ آرٹیکل شیئر کیا کہ سارس وائرس دوبارہ سے زندہ ہو گیا، اور 31 دسمبر کو چائنیز گورنمنٹ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو نوٹیفائی کر دیا، یہ نہیں کہ سارس وائرس دوبارہ سے آ گیا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ایک ان نون وائرس جو ہے وہ اس کو ہم نے ڈسکور کیا ہے، اور اس پہ ہم ریسرچ وغیرہ تحقیق وغیرہ کر رہے ہیں، اور ابھی ہمیں پتہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ غور کیجئے کہ اس وقت تک ایک بھی وفات اس وائرس کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی، مگر چائنیز اتھارٹیز نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو نوٹیفائی کر دیا تھا، یعنی کہ دنیا کی جو اہم ترین ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا تھا۔ 1 جنوری کو چین نے جو سی فوڈ مارکیٹ ہے اس کو بند کرا دیا، اور 2 جنوری کو انہوں نے کنفرم کیا کہ اب کیسز 7 نہیں ہیں بلکہ 41 کیسز ہمیں اس قسم کے اسی ان نون وائرس کے مل چکے ہیں۔ ابھی تک یعنی کہ 2 جنوری تک ایک بھی وفات نہیں ہوئی تھی، اور ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ دیکھیں ہر وائرس جو ہے، وائرسز بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، ہر وائرس سے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق نہیں ہو جاتے، تو ابھی ان کے پاس ڈاکٹرز کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ وائرس جو ہے وہ کس حد تک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے یا کس حد تک وہ وائرل ہے، یہ اس پہ بھی کوئی ڈیٹا ان کے پاس نہیں تھا۔
5 जनवरी को नतीजतन हु ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा कि अभी कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इंसानों से इंसानों तक ये वायरस जो है वो फैल सकता है या नहीं, हमारे पास कोई इस किस्म का डेटा है नहीं। 9 जनवरी को पहला केस ऐसा सामने आया कि जिसमें इस नए वायरस के नतीजे में एक इंसान जो है वो जहाँ बहक हुआ। वो एक 61 ईयर ओल्ड आदमी थे जिनको लिवर डिजीज़ भी थी और साथ ही साथ उनको स्टमक कैंसर भी था, यानी कि वो इंतहाई बीमार शख्स थे। मगर बहरहाल चाइना के डॉक्टर्स ने उन पर एक ऑटोप्सी की और 2 दिन लगे उनको ऑटोप्सी करने में। और इस केस से पहले मैं जैसे कह चुका हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन किसी डॉक्टर के पास नहीं थी कि इस नए वायरस के नतीजे में लोग जो हैं वो जहाँ बहक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये 8 दिसंबर को पहला केस ऐसा सामने आया। अब ये 9 जनवरी को 1 महीने बाद पहला डेटा पॉइंट मिला कि जिसमें ये कहा जा सकता था कि इस नए वायरस के नतीजे में लोग जो हैं वो जहाँ बहक भी हो सकते हैं। 10 जनवरी को उन्होंने, चाइनीज़ डॉक्टर्स ने जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है इस नए वायरस का, उसको डिस्कवर कर लिया और इसको नाम दे दिया नोवल कोरोना वायरस कोविड 2019 का नाम दे दिया। 12 जनवरी को डॉक्टर ली वेनलियांग, जिन्होंने ये सोचा था कि शायद ये सार्स वायरस है, उनको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा क्योंकि उनको भी ये वायरस जो है वो लग गया, इन्फेक्ट हो गए वो। 14 जनवरी को पहला केस चाइनीज़ डॉक्टर्स के सामने आया कि जिसमें ये एविडेंस आई कि ये इंसानों के दरमियान भी फैल सकता है, क्योंकि जो शख्स 9 जनवरी को वफ़ात पा चुके थे, वो बूढ़े शख्स थे, उनकी बीवी को भी यही वायरस हो गया। जब उनकी बीवी को ये वायरस हुआ तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हमारे सामने आ चुकी है, मगर कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, एक केस सामने आया है। तो लिहाजा अब गौर कीजिए कि 15 जनवरी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन सस्टेन ट्रांसमिशन हमें अभी नज़र नहीं आ रही, सस्टेन लेवल पे इंसानों से इंसानों तक ये वायरस नहीं फैल रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनके सामने एक केस आया था। यानी कि उस वक्त तक डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि ये जानवरों से हमें लग गया है, मगर ये उनका अभी तक उनके जहन में ये बात क्लियर नहीं थी कि जो चीज़ हमें लग गई है वो इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है या नहीं फैल सकती, इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है और इसका वायरलिटी रेट क्या है, अभी ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं। बहरहाल 22 जनवरी को हुकूमत ने अपने लोगों को, वुहान की हुकूमत ने अपने लोगों से ये कहा कि आप एहतियातन फेस मास्क पहनना शुरू कर दें, और अगले रोज़ ही 23 जनवरी को उन्होंने वुहान के अंदर क्वारंटीन अनाउंस कर दी। उन्हें तमाम शहर के अंदर बाहर ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया। मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी भी ये कहा कि ये ग्लोबल कंसर्न नहीं है, ये चीन के अंदर एक मसला पैदा हो गया, मगर दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं। ये 23 जनवरी का मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि दिस इज़ नॉट अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ ग्लोबल कंसर्न, ये उनकी एग्जैक्ट टाइटल था। 24 जनवरी को 13 शहरों को बंद कर दिया गया, 7 प्रोविंसेस ने पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इस वक्त 26 लोग की वफात हो चुकी थी, 830 लोग जो हैं उनको वो इन्फेक्ट हो चुके थे। 25 जनवरी को इस तरह 10 प्रोविंसेस ने डिक्लेयर कर दिया एक पब्लिक इमरजेंसी और 5 मजीद शहरों को क्वारंटीन कर दिया गया। इस तरह 56 मिलियन लोगों को चीन ने 25 जनवरी तक क्वारंटीन कर दिया। 26 जनवरी को अगले रोज़, यानी कि उन्होंने तमाम वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है उसको बैन कर दिए। इस वक्त 56 लोगों की यानी 56 लोगों की वफात हो चुकी थी, 2000 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके थे। 30 जनवरी को जाके फाइनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है। उस वक्त वफात जो है 170 हो चुकी, 170 लोग जहाँ बहक हो चुके थे, मगर जो वायरल केसेस थे वो 711 हो चुके थे, यानी कि वो बहुत बड़ी तादाद में फैल चुके थे। और वो का ये ख्याल था कि ये अगरचे इससे बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी तो नहीं हो रही, मगर ये फैल बहुत तेज़ी से रहा है। 2 फरवरी को चीन ने वो जो अस्पताल जो 10 दिनों के अंदर खड़ा किया था वो खड़ा कर लिया और वो प्रोडक्शन में चला गया, मास्क वगैरह ना पैदा शुरू कर दिए। 7 फरवरी को डॉक्टर ली वेनलियान, जिनका ये ख्याल था कि ये सार्स वायरस है, जिनको सेंसर किया गया था, उनकी सैडली वफात हो गई क्योंकि कोविड वायरस से। 23 मार्च जो आज तारीख है, अब हमारे सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि 343,414 केसेस दुनिया के अंदर फैल चुके हैं।
14,776 ڈیتھس ہو چکی ہیں. 99,068 لوگ اس وائرس سے ریکور کر چکے ہیں, اور تقریباً 2 لاکھ مزید لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اس وائرس کے علاج میں ہیں. تو یہ وہ ہیومن سٹوری ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کیا ہے. میں اس سے سبق کیا لیتا ہوں, میں اس سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کیا کر رہا ہوں. میں سبق اس سے یہ لیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے چین کی ڈاکٹرز کے پاس انفارمیشن اور ڈیٹا آتی گئی کہ یہ وائرس جو ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ ساتھ وہ معلومات وہ دیتے رہے. وہ ایسی معلومات کیسے دے سکتے تھے جو ان کے پاس خود تھی نہیں, کسی کے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی. نمبر 1 کہ یہ وائرس جو ہے اس کے نتیجے میں مورٹیلٹی ریٹ کیا ہو سکتا ہے. نمبر 2 کہ اس کی وائرالٹی کتنی ہے, یہ کتنی جلدی پھیل سکتا ہے. نمبر 3 کہ کیا اس وائرس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ جاں بحق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. یہ انفارمیشن آنے سے پہلے ہی چین کی حکومت نے 31 دسمبر کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ یہ نئے وائرس کی انفارمیشن شیئر کر لی تھی. اور یہ انفارمیشن کہ اس سے لوگ جہاں بھاگ ہو سکتے ہیں وہ 9 جنوری کو ان کو ملی. یہ انفارمیشن کہ یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے وہ جا کے 11-12 جنوری کو ان کو ملی. اور یہ انفارمیشن کہ اس کا وائرلٹی ریٹ کیا ہے وہ مزید جنوری فروری میں لوگوں کو ملتی چلی گئی, جس کے نتیجے میں 25 جنوری کو جا کے اس کو ایک ورلڈ ایمرجنسی وغیرہ ڈکلیئر کیا گیا. اور 23 جنوری کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا بھر کے اندر لوگوں کو 30 جنوری کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا بھر کے اندر لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا کہ یہ بہت تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ کیا جائے. تو یہ ایکچوئل ٹائم لائن ہے جو ہیومن سٹوری ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں مغربی میڈیا, کیونکہ ان کی یہ ٹریڈ وار اب شروع ہو چکی چین کے ساتھ, اس کو انتہائی سمپلسٹکلی پریزنٹ کر رہا ہے, ایک جس کو کہنا چاہیے ایک نیریٹو بنانے کے لیے چین کی حکومت اور کے حوالے سے اور ان کے سوشل سسٹم کے حوالے سے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چین کی حکومت نے جو ہے وہ اس میں اچھے قدم اٹھائے. میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر لی وین لیانگ کو جو سینسر کیا گیا, میں سمجھتا ہوں وہ غلط اقدام تھے. اس کی ریزن بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ انہوں نے سارس کا نام لیا تو ان اتھارٹیز کا یہ خیال تھا کہ اس سے خوف و ہراس پھیلے گا, مگر حقیقت یہی ثابت ہوئی کہ اگرچہ یہ سارس تو نہیں ہے مگر یہ نیا وائرس بھی جان لیوا ہی ہے. تو اسی لیے چین کے لوگ اور گورنمنٹ بھی اب ڈاکٹر لی وین لیانگ کے حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی سائنس درست نہیں تھی مگر ان کی بات اوور آل درست تھی کہ یہ ایک بہت بڑی ایمرجنسی تھی جس پہ ہمیں ایکٹ کرنے کی ضرورت تھی. تو وہ غلطیاں بھی ہوئیں, مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ کوئی جان بوجھ کے چین کی حکومت نے دنیا سے انفارمیشن چھپائی جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کی جان بچ سکتی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیومن ایرر ضرور اس کو سمجھا جا سکتا ہے, مگر جس سطح پہ جس طرح سے نیریٹو پریزنٹ کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے حقائق اس سے زیادہ کچھ کمپلیکس ہیں, کچھ نوانسڈ ہیں, اور اس کے اندر بہت ساری ہیومن ایرر بھی شامل ہے اور ہیومن ہیروئزم بھی شامل ہے. اور ہمیں جس کو کہنا چاہیے نا سمپلیفائڈ سٹوری بنا کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ.